السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل سچ اسلام اور میں آپ کا میزبان حافظ محمد اقبال انجم۔ اور آج جس موضوع پر ہم بحث کرنے جا رہے ہیں، بات کرنے جا رہے ہیں، وہ ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ ذو الحج کا مہینہ ہے، قربانی بھی بالکل مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ جذبہ ہے، قربانیاں شوق سے کرتے ہیں۔ تو بھینس کی قربانی کے حوالے سے آج کچھ مختصر سی بات ہوگی، تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ بھینس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیا اس کی قربانی ہوتی ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے، اگر ہوتی ہے تو قربانی کرنے کے کیا جواز ہے، کیا دلائل ہیں، اگر نہیں ہوتی تو اس کے کیا دلیل ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو اس متعلق سے انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ تو کوئی اپنی رائے دینا چاہے تو کمنٹ میں دے سکتا ہے۔ اس سے پہلے ریکویسٹ ایک ہی ہوتی ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سچ اسلام کو سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کر دیں، ساتھ میں گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیں۔ صدیوں سے ہو رہا ہے یہ کیسے رکے گا، بھینس کی قربانی کے جواب پر کچھ دلائل، تو دلائل سنیں انشاءاللہ تسلی بخش جواب ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ نے جب قربانی کا ذکر فرمایا تو اس میں بہیمۃ الانعام، بے زبان چوپائے کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لے اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر۔ دوسرے مقام پر اب بہیمۃ الانعام کی جو انعام میں جانور داخل ہیں ان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے سورۃ انعام میں، اور پار نمبر 8 ہے سورۃ، اور آیت نمبر 142 سے لے کر آگے تک۔ تو آپ کے سامنے میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اور مویشی میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا سرئی دشمن ہے۔ 8 نر اور مادہ، ایک جوڑا بھیڑ کا اور ایک جوڑا بکری کا، تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں، کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا۔ اس میں اب 4 جانوروں کا ذکر ہوا ہے، 4 جوڑوں کا ذکر ہوا ہے، بھیڑ کا، بکری کا، اونٹ کا اور گائے کا۔ ان کے نر مادہ کریں تو وہ 8 بن جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی یہ تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، وہ اپنی اونٹنیاں جو ہے سائمہ وغیرہ اس لیے چھوڑ دیتے کہ جناب یہ اونٹنی فلاں بت کی ہے، یہ فلاں بت کی ہے، اس کا دودھ ہمارے اوپر حرام ہو چکا ہے، اس کا گوشت حرام ہو چکا ہے۔ تو اللہ نے پھر ان کے رد میں یہ آیت مبارکہ بھیجی تھی کہ جب میں نے حلال کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو یہ نر کو حرام کہنے والے یا پھر مادہ کو حرام کہنے والے؟ اگر تم حلال و حرام کر سکتے ہو تو اس کی کوئی دلیل لاؤ باہر کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے گائے کو انعام میں شمار کیا ہے۔ 4 جوڑوں کا ذکر ہو جس میں گائے بھی، اونٹ بھی، بکری بھی، بھیڑ بھی۔ آپ جو گائے کو انعام میں شمار کیا ہے، اور تفاسیر میں اس کے تحت لکھا ہے کہ بھینس بھی انعام یعنی انہی 8 جانوروں میں داخل ہے۔ یہ تفسیروں کے تحت لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جناب، تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر در منصور میں ہے۔ حضرت لیث بن ابی سلیم سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بھینس اور بختی اونٹ ازواج ثمانیہ یعنی 8 نر اور مادہ میں سے ہے۔ یہ تفسیر ہے، تفسیر کی کتاب اسی صورت نکالیں گے، پھر یہ آیت نکالیں گے تو اس کی جو تفسیر میں آپ پڑھیں گے کہ مفسرین کرام نے الانعام میں کس کو جانور کو داخل کیا ہے، تو تفسیر ابن حاتم اور تفسیر در منصور میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آئیں اب محدثین کیا مراد لیتے ہیں، اب محدثین کی بات ہو جائے۔ مشہور محدث علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ بھینس انعام کے تحت داخل ہے اور اس کی قربانی جائز ہے۔ کیسے؟ حوالہ آپ دیکھ لیں، چنانچہ اپنی المجموع شرح المذہب میں لکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ قربانی میں جو جانور کفایت کرتا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ انعام کے قبیل سے ہو۔
اور اس سے مراد اونٹ، گائے اور بکری ہے، یعنی ایک تو چھپایا ہو، ایک یہ جو جانور ذکر کیے گئے ہیں۔ اس حکم میں اونٹ کی تمام اقسام یعنی بخاتی، عربی اور گائے کی تمام انواع قسمیں یعنی بھینسیں، عربی گائے اور دربانی وغیرہ شامل ہیں، یعنی کہ بھینس بھی انہی جانوروں میں شامل ہے۔ اسی طرح جناب آگے آ جائیں، الموسوعہ فقیہ، اس میں جناب وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ الانعام وہ اسم لفظ ہے جو 3 قسم یعنی اونٹ، گائے اور بکری کو شامل کرتا ہے، شامل ہے، برابر ہے، وہ گائے ہو، عربی گائے ہو یا پھر بھینس ہو۔ تو اس میں بھی انہوں نے بھینس کو ان جانوروں میں شامل کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ الانعام جس قربانی نے جائز فرمائی اس میں بھینس بھی داخل ہے، لہذا اس کی قربانی بھی صحیح ہے اور درست ہے۔ قربانی کے بارے میں جو حدیث ہے اس میں گائے کے لیے بکرا کا جو عربی میں گائے کی عربی ہے وہ بکرا ہے، ٹھیک ہے، اور گائے کا لفظ استعمال کیا ہم کرتے ہیں، عربی میں یہ بکرا ہے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ جو گائے ہے اس میں جو شراکت داری ہے وہ آپ حدیث دیکھیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گائے 7 کی طرف سے اور اونٹ 7 کی طرف سے۔ ایسی ہی حدیث جناب صحیح مسلم میں بھی ہے کہ اس میں 7 حصے ہوں گے شامل۔ اب ہم جو بکرا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن میں گائے کے لیے، اس کو لغت کی زبان میں دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا کیا نام بنتے ہیں، کیا کیا معنی بنتے ہیں آئیں۔ اہل لغت اس بات پر متفق ہیں کہ بھینس بھی بکرا یعنی گائے کی جنس سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی ایک نوع قسم ہے، یعنی لفظ بکرا گائے اور بھینس دونوں کو شامل ہے۔ چنانچہ عربی زبان کی مشہور کتاب لسان العرب میں ہے کیا ہے کہ بھینس گائے کی ایک نوع یعنی قسم ہے۔ اسی طرح تاج العروس میں ہے بھینس گائے کی ایک نوع ہے۔ اسی طرح المعجم الوسیط میں ہے کیا ہے کہ بھینس ایک پالتو جانور ہے جو گائے کی جنس سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح فقہاء کرام بھی بھینس کو گائے کی جنس سے ہی شمار کرتے ہیں، جیسا کہ امام فخر الدین قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قربانی 4 جانوروں کی جائز ہے، بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ چاہے نر ہوں یا مادہ، اور اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے کیونکہ وہ پالتو گائے کی ایک قسم ہے۔ اور ہدایہ میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ جناب بھینس بھی کی قربانی بھی جائز ہے اور وہ بھی اسی 8 جانوروں میں شامل ہے۔ تو بالاتفاق اور بغیر کسی شک شبہے کے بھینس گائے کی قسم میں داخل ہے، اور جو حکم گائے پر لگیں گے وہی حکم بھینس پر بھی لگے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام جب زکوٰۃ کے احکام بیان کرتے ہیں تو اس میں بھینس کو گائے کی جنس میں شمار کرتے ہوئے بھینس کے تمام احکام گائے والے ہی ہوتے ہیں بیان کرتے ہیں، جیسا کہ نصاب گائے کا ہے وہی بھینس کا ہے، اور گائے میں جتنی زکوٰۃ واجب ہیں اتنی بھینس میں بھی، اور اگر کسی کے پاس کچھ بھینسیں اور کچھ گائیں ہیں تو اب نصاب دینا ہے، یعنی کہ ان گائیں اور بھینسوں کو ملا کر وہ ایک حکم میں ہے، کیونکہ بھینس جو ہے وہ گائے کی قسم ہے، اگر الگ ہوتی تو یہاں پر انہوں نے جو کہتے ہیں کہ جناب نہیں کرنی چاہیے تو فلاں فلاں، تو ان کو چاہیے کہ اس کا الگ نصاب نکالیں، کیونکہ یہ الگ جو ہے تو پھر اس کا نصاب بھی الگ ہونا چاہیے۔ باہر کے بھینس اور گائے کا جو نصاب ہے وہ ایک ہی ہے۔ کیوں ایک ہے؟ کیونکہ یہ قسم ایک ہے۔ قسم کس طرح؟ اس لحاظ سے کہ جو گائے کے اوپر حکم لاگو ہوں گے وہی بھینس کے اوپر حکم لاگو ہوں گے، قسم اس طرح ہے۔ تو جناب اتنی بھینسیں بھی ہیں اور گائیں بھی ہیں، اگر کسی کے پاس کچھ بھینسیں اور کچھ گائیں ہیں تو ایک جنس کی ہونے کی وجہ سے دونوں کو ملا کر نصاب پورا کیا جائے گا۔ اور یہ مذہب کن لوگوں کا ہے آئیں پڑھتے ہیں جناب۔ یہی حکم کئی تابعین، تبع تابعین، مثلا حضرت عمر بن عبدالعزیز، امام سفیان ثوری، امام مالک، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں کہ امام سفیان ثوری اور امام مالک فرماتے ہیں کہ بھینس بھی گائے کی قسم میں سے ہے۔ ابن مادی نے عبد الوارث بن سعید سے اور وہ ایک اور شخص سے اور وہ حسن بصری اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔
سن لیا آپ نے؟ یہاں پر نہیں، ایک اور حوالہ اور دلیل چیک کریں۔ حضرت ابو عبید قاسم بن سلام، یہ متوفی آپ دیکھ رہے ہیں 224 ہجری، روایت بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے حکم لکھا کہ بھینسوں کی زکوٰۃ بھی اسی طرح لی جائے جس طرح گائے کی زکوٰۃ لی جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھ لی، آگے اور چلتے ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بھینس گائے کی نو ہے، جیسا کہ کتاب مغرب میں ہے، زکوٰۃ قربانی اور سود کے معاملے میں بھینس گائے کی مثل ہے، اور گائے کا نصاب بھینس سے پورا کیا جائے گا۔ بھینس اور گائے میں سے جو زیادہ ہے زکوٰۃ اس میں سے لی جائے گی، اگر دونوں برابر ہیں تو زکوٰۃ میں وہ لیں گے جو ادنا سے اچھا اور اعلیٰ سے کم ہو۔ تمام مذاہب والوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ چنانچہ آپ پھر دیکھیں المسوع فقیہ میں دیکھ لیں کہ قربانی کی پہلی شرط وہ ہے جو تمام مذاہب میں متفق علیہ ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور انعام یعنی چپائے کی قسم میں ہونا چاہیے، پہلی شرط ہے قربانی کی، اور وہ اونٹ ہے چاہے عربی ہو یا بخاتی، گھریلو پالتو گائے ہے جس میں بھینس بھی ہے۔ نیز اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے کی طرح ہوتا ہے۔ آپ جناب ایک اور محدث کی مفسر کی آپ دلیل دیکھ لیں، چنانچہ امام ابو بکر محمد بن المنذر نیسابوری المتوفی 319 ہجری، اور آج ہجری کیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اپنی کتاب الاجماع میں لکھتے ہیں علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھینسوں کا حکم وہی ہے گاؤں کا حکم ہے۔ اسی طرح المغنی ابن قدامہ وہ پڑھ لیں، اس میں بھی ہے، اس میں کیا ہے دیکھ لیں۔ بھینس اپنے دوسرے افراد کی طرح گائے کی جنس میں سے ہی ہیں، اس بارے میں کسی ایک شخص کا اختلاف بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، ایک بندے کا اختلاف بھی معلوم نہیں ہے۔ اور ابن منذر کہتے ہیں کہ وہ تمام اہل علم جن سے اس بارے میں کچھ محفوظ و مروی ہے، ان سب کا اس پر اجماع ہے، اس لیے کہ بھینس گائے کی انواع میں سے ہیں جس طرح کے بختی اونٹوں کی انواع میں سے ہیں۔ تو یہاں پر ہی بس نہیں میرے عزیزو، انشاءاللہ آج ہم کلیئر کر دیں گے، آگے چلتے ہیں۔ بھینس کے بارے میں بعض روایات بھی مروی ہیں کہ یہ 7 افراد کی طرف سے کافی ہیں، چنانچہ مشہور و معروف محدث زین العابدین محمد عبد الرؤوف مناوی المتوفی 1031 ہجری، جو کہ کبار علماء اور معتبر محدثین میں شمار ہوتے ہیں، یہ اپنی کتاب کنوز الحقائق فی حدیث خیل خلائق میں روایت کرتے ہیں کہ بھینس 7 قربانیوں کی طرف سے کافی ہے، یعنی کہ اس میں 7 حصے شریک ہوں گے جس طرح گائے میں ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی نہیں، یہاں پر بھی ایک اور روایت ہے، تو میرے سامنے ہے تو اس لیے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یوں ہی مسند الفردوس میں امام ابو شجاع شریعہ بن شہر داردلمی ہمدانی المتوفی 509 ہجری روایت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بھینس قربانی میں 7 افراد کی طرف سے کافی ہیں۔ ان تمام دلائل سے واضح ہوا کہ بھینس کی قربانی بالاتفاق و بلا شک و شبہ جائز ہے، یہ آپ جناب پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جناب ان تمام دلائل سے واضح ہوا کہ بھینس کی قربانی بالاتفاق جائز ہے۔ آج کل کچھ لوگ بھینس کی قربانی کو جائز نہیں مانتے، حالانکہ ان کے پاس دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، رو دھو کر صرف یہی کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کا احادیث میں تذکرہ نہیں ملتا، اس لیے بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، جب کہ اوپر ہم ثابت کر کے آئے ہیں کہ قرآن پاک کے لفظ الانعام اور حدیث پاک کے لفظ بقرہ کے عموم کے تحت بھینس بھی آتی ہے۔ انعام یا بقرہ کے تحت جو بھی جانور آئیں گے ان کی قربانی جائز ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے دور میں جو بھینس کی قربانی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں بھینس نہیں پائی جاتی تھی، بلکہ اونٹ، گائے یا بکری ہی ہوا کرتی تھی، اور اس بات کا بھینس کی قربانی جائز ہونے کا غیر مقلدین کے پیشوا جو کہتے ہیں کہ جناب جائز نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کا اپنا فتویٰ اب میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ بھی فتاوی ثنائیہ سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ عرب کے لوگ بھینس کو بقر یعنی کہ گائے میں داخل مانتے ہیں،
تشریح حجاز میں بھینس کا وجود ہی نہ تھا، پس اس کی قربانی نہ سنت رسول سے ثابت ہے نہ تعامل صحابہ سے۔ ہاں اگر اس کو جنس بکرا مانا جائے یعنی کہ گائے کی قسم مانا جائے، جیسا کہ حنفیہ کا قیاس ہے، یا عموم بہیمۃ الانعام پر نظر ڈالی جائے تو حکم جواز قربانی کے لیے علت کافی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر جناب اس کو گائے کی جو قسم مانا جائے جو کہ قسم ہے تو یہی علت کافی ہے، یعنی کہ اس کی قربانی کے جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ گائے کی قسم ہے۔ یہاں پر ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، وہ بھی سماعت کیجئے انہی کا، کیونکہ وہ جانتے ہیں نا یار، یہ ایک فروعی مسئلہ ہے، فروعی مسائل میں یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں، یہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ صرف علمی ایک بات ہو رہی ہے، ہمارے لیے سارے معتبر اور معزز ہیں۔ دیکھ رہے ہیں غیر مقلدین کے فتاوی علماء اہل حدیث، بھینس بھی بہیمۃ الانعام کا فرد ہے، وہ لکھتے ہیں کہ بھینس بھی بہیمۃ الانعام کا فرد ہے۔ اگر بہیمۃ الانعام وہی 8 جوڑوں کا ذکر جو قرآن میں ذکر ہوا ہے اسی میں سے ہے، ان کا فرد ہے، تو پھر بہیمۃ الانعام کی قربانی منصوص ہے تو بھینس کی قربانی بھی نص قرآن سے ثابت ہے۔ تو یہ تھے چند حوالے جات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اس سے آپ کو بتایا ہے کہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے دلائل سماعت کیے، آپ اپنی اپنی رائے سارے دوست کومنٹ میں دیجئے گا۔ جناب یہ ایک علمی بات ہے کہ انعام میں اور بقرہ میں جتنے بھی جانور آئیں گے، محدثین نے بھی کہا ہے، آپ نے علماء کی رائے بھی سنی ہے، فتاوی جات بھی دیکھے ہیں، تو سب نے یہ اقرار کیا ہے کہ یہ گائے کی قسم ہے اور اس کی قربانی بلا شک و شبہ جائز ہے۔ اب کچھ لوگ بے تکا اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر گائے کی قسم ہے تو اس کا رنگ الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے، بھینس کٹا دیتی ہے، وہ واڑا دیتی ہے، وہ فلاں چیز دیتی ہے جناب، وہ بیل دیتی ہے۔ یہ ایک عقلی اعتراض ہے، عقلی اعتراض، خود سے کیا ہوا اعتراض۔ کیا یہ اعتراض کسی محدث نے بھی کیا ہے؟ کسی محدث نے کیا ہو جو معتبر محدث ہیں انہوں نے یہ اعتراض کیا ہو؟ یہ اعتراض کی حدیث کی کتاب میں ہے تو وہ دکھا دیں آپ۔ یہ اپنا ایک اعتراض گھڑا ہوا ہے نا، تو اس کا جواب یہ سن لیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ اگر آپ کہتے ہیں یہ قسم ہے گائے کی تو یہ بھینس جو ہے وہ کٹا دیتی ہے، اور جو گائے پنجابی میں واڑا بولتے ہیں اور اردو میں بیل بولتے ہیں، وہ بیل دیتی ہے، تو یہ پھر قسم تو نہ ہوئی، یہ اس کی انواع میں سے تو نہ ہوا۔ یہ ایک کمزور سا جواب دیتے ہیں، تو اس جواب کو اب میں رد کرنے جا رہا ہوں۔ سنیں، اگر میں کہہ دوں کہ جناب یہ جو گائے ہے اگر یہ ایک قسم نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ میں اس کو اور گائے کا ایک نصاب کیوں لیا جاتا ہے؟ اگر یہ ایک قسم نہیں، قسم کس لحاظ سے ہے؟ قسم اس لحاظ سے ہے کہ جو حکم گائے پر لگیں گے وہی حکم بھینس پر لگیں گے۔ رنگ کی یا نسل کی بات نہیں ہو رہی، قسم کی بات ہو رہی ہے، اور اس لحاظ سے کہ جناب گائے پر جو حکم لگیں گے وہی بھینس پر۔ اگر زکوٰۃ کے معاملے میں بھینس اور گائے کا ایک حکم ہے تو وہ قربانی سے کیوں خارج ہے؟ کیا آپ نے خود ساختہ شریعت بنانی ہے یا پھر خود ساختہ قاعدے قوانین بنانے ہیں؟ سارے نظریوں کو دیکھیں یار۔ تو قربانی بھینس کی بلا شک و شبہ جائز ہے۔ اگر ہم بات کر لیں، اب میں اپنی ایک عقلی دلیل دینا چاہتا ہوں الزامی طور پر، تو وہ دینا چاہتا ہوں کہ جناب اب ہم پوچھتے ہیں کہ گائے بھینس کا گوشت اور بھینس کا دودھ پینا اور گوشت کھانا یہ ہمیں قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دے دیں، نکالیں۔ اب یہ ایک الزامی جواب ہے، وگرنہ پتہ مجھے بھی ہے کہ جناب بھینس حلال ہے، اس کا دودھ حلال، لیکن کیسے حلال ہے یہ ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے۔ اب آپ نے کیا سرائی نہیں کرنی ہے، فقہ کی طرف نہیں دوڑنا آپ نے، کیونکہ آپ نے جو دعویٰ کر رکھا ہوا ہے کہ جناب قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں
حدیث کی کتاب سے اور قرآن کی آیت سے یہ دکھانا ہے کہ ہم یہ جناب یہ حدیث ہے، یہاں پر نبی پاک نے فرمایا کہ بھینس کا گوشت کھایا کرو، یہاں پر فرمایا کہ جناب بھینس کا دودھ پیا کرو، بھینس کا لفظ ہو جیسے آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب بھینس کا تو ذکر ہی نہیں ہے، تو ہمارا بھی ایک ہم دلیل مانگ سکتے ہیں نا، آپ ہمیں تسلی بخش کیجئے۔ تو بات یہ ہے محترم کہ میرے دوستوں اور بزرگوں بھائیوں، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، بھینس کی قربانی بلا شک و شبہ جائز ہے۔ اتنے حوالے جات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اب یہ اتنا کہہ دینے سے تو بات رد نہیں ہوگی کہ جناب اس کا رنگ لگ گئے، اس کا رنگ لگ گئے، وہ اور چیز دیتی ہے، یہ اور چیز دیتی ہے، یہ تو بے تکی باتیں ہیں، ان کا محدثین کے ساتھ کوئی تذکرہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ میں نے محدثین حضرت امام نووی جو کہ بہت بڑے محدث ہیں، تو ان کا نظریہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، لہٰذا یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ جناب بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، ضروری تو نہیں نا بھی کہ جناب آپ نے بھینس ہی کی کرنی ہے، گائے کی کر سکتے ہیں، بکری کی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ دمبے کی قربانی کی کہ نہیں کی، جائز ہے نا، اس کا تو لفظ تو ثمانیت ازواج میں وہ داخل ہے، لیکن اس کا بھی لفظ نہیں آیا، وہ جوڑا نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ بھیڑ کا اور بکری کا تو آیا، اس کا کیوں نہیں ذکر آیا ان 8 جانوروں میں؟ اسی لیے نہیں آیا کہ وہ بھائی بھیڑ اور بکری کی قسم میں ہے، یعنی کہ جو بکری اور بھیڑ پر حکم لگے گا وہی اس دمبے پر بھی لگے گا۔ بہرکیف دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قربانی جناب بھینس کی بالکل بلا شبہ جائز ہے، کوئی نہیں کرنا چاہتا تو اس کے پر کوئی زور نہیں ہے کہ وہ لازمی وہ بھینس کی قربانی کرے، جس کا جو جی چاہتا ہے ان جانوروں میں سے وہ کر سکتا ہے۔ بھینس کیونکہ گائے کی قسم ہے اس لیے اس کی قربانی کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اب ہرن حلال ہے، ہم نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ جناب ہرن کی قربانی پھر کیوں نہیں کرتے ہو، ہرن کی بھی قربانی کرو، کیونکہ وہ بھینس کی قسم نہیں، وہ گائے کی قسم نہیں، وہ بکرے کی قسم نہیں ہے، وہ اونٹ کی قسم نہیں ہے۔ محدثین نے اور مفسرین نے صرف گائے کے حکم میں بھینس کو داخل کیا ہے، تو جس کو داخل کیا گیا وہ جائز ہے، بلا شبہ جائز۔ باقی اتنے جانور حلال ہیں، ہم نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ جناب جو گھوڑا ہے اس کی قربانی بھی جائز ہے، جو ہرن ہے اس کی قربانی بھی جائز۔ یہ بے تکے جوابات آپ دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ جواب دیں اور عوام کو بتائیں کہ جناب بلا شبہ بھینس کی قربانی بلا شبہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے حوالے جات رکھے ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اب تو فتاوی علماء اہل حدیث اور فتاوی ثنائیہ سے بھی میں نے دکھایا ہے کہ گائے بھینس کا ایک ہی حکم ہے، تو جب ایک حکم ہے تو گائے کی قربانی ہوگی تو بھینس کی بھی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جاتے جاتے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے، اور میری طرف سے بہت سارا پیار سب میرے دوستوں کو اور میرے حق میں دعا بھی کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔